الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، میں نے اس وقت سورہ تحریم کی آیات تلاوت کی ہے اور سورہ تحریم میں کچھ اہم مضامین و مسائل کو تعالیٰ جل شانہ نے ذکر فرمائے ہیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی مجلس میں مختصر طریق پر سورہ تحریم کا خلاصہ بیان کر دیا جائے. یہ سورت قرآن کریم میں 28ویں پارے کی آخری سورت ہے. تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام کرنا، اور یہ سورت مدنی ہے چونکہ یہ واقعہ جو ہے وہ مدینہ المنورہ ہی میں پیش آیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن ازواج کا یہ واقعہ ہے ان ازواج کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نکاح مدینہ المنورہ میں ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے اور مدینہ المنورہ میں اس سورت کا نزول ہوا ہے. اس میں 4 عورتوں کا بیان ہے، لیکن ابتداءً جن عورتوں کا بیان ہے ان عورتوں کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے. آپ کے ازواج کا مسئلہ ہے، آپ کی بیویوں کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں رہتے ہوئے جس عورت سے نکاح کیا تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے تو اس وقت آپ کی عمر گرامی 25 سال کی تھی اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر گرامی 40 سال کی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے قبل 1 یا 2 عورتوں سے، 1 یا 2 مردوں سے بیوہ اور مطلقہ ہو کر کے آئی تھی. مکے کی تاجرانہ عورتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی جو لوگ تجارت میں بہت آگے تھے ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے. آپ کی بھی ایک تجارت چلتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد حق تعالی جل شانہ نے آپ کے دل میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ڈالی کہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال قربان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ وہ عورت تھی جس نے اپنے سارے مال کو اللہ کے حبیب پر لٹا دیا اور سارا مال نبی علیہ السلام پر خرچ کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی جب 40 سال کی ہوئی، یا 39 سال اور 6 مہینے یا 40 سال اور 6 مہینے علی حسب الاختلاف، اور آپ کو جب نبوت ملی اور سب سے پہلے اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس کا نزول راجح قول پر رمضان المبارک کے 27ویں رات میں ہوا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کریم کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ رمضان المبارک میں ہوئی ہے، اور وہ 27 رمضان ہے. اور اس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ بھی کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ان دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا. اور ایک تیسری آیت کو اگر اس کے ساتھ ملا لیا جائے، کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر انا انزلناہ الف لام میم، کیا آیت ہے وہ؟
جس کے ذریعے سے ہم فیصلہ کرتے ہیں ان راتوں کے اندر، فی لیلۃ مبارکۃ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا انزلناہ فی لیلۃ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو لیلہ مبارکہ سے مطلب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں اتارا، اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ہے، یعنی قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے، اور اقرأ بسم ربک الذی کی جو آیات آپ کو دی گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رمضان المبارک میں شب قدر میں دی گئی ہے۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور آپ جب نبوت لے کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے، آپ کو جب ان آیات کو دینے کے لیے جبریل امین تشریف لائے، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور غار حرا میں جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کے آپ سے فرمایا کہ اقرا، پڑھیے، اور آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، آپ کا کوئی معلم نہیں، آپ کا معلم اگر کوئی ہے تو اللہ جل شان، آپ کا کوئی معلم ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ معلم محسن ہوتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی پر علمی اعتبار سے کسی کا احسان ہو۔ تو آپ کا معلم جو ہے وہ باری تعالیٰ ہے، رب کریم ہے، انبیاء کا معلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پڑھیے، آپ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کو زوروں سے دبایا، اتنے زوروں سے دبایا کہ طاقت کی انتہا ہو گئی، پھر چھوڑ دیا اور فرمایا اقرا، آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری، پھر زوروں سے دبایا یہاں تک کہ طاقت کی انتہا ہو گئی، پھر فرمایا اقرا، پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تیسری مرتبہ زور سے دبایا اور پھر فرمایا کہ اقرا، یعنی پڑھیے، میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، یہ 5 آیات آپ کو پڑھائی گئی اور آپ کو نبوت دی گئی۔ اس موقع پر بعض روایتوں میں جیسا کہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ آپ کو وضو بھی کرایا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ وضو کا مسئلہ نبوت کے موقع پر آپ کو دیا گیا، اگرچہ وضو اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، وضو تو اس سے پہلے بھی دیا گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے باب میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب زوجہ محترمہ سارہ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے اور راستے میں ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا غلط کام کے لیے، تو روایتوں میں ہے کہ سارہ علیہ السلام نے وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا فرمائی کہ اللہ میری آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ معلوم ہوتا ہے وضو پہلے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح جریز کا واقعہ جو بنی اسرائیل میں بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور جن پر الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے کسی سے زنا کیا اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا، اور اس موقع پر روایتوں میں ہے کہ آپ نے وضو کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ حقیقت کو کھول دے، یہ مسئلہ تو غلط ہے، میرے اوپر الزام ہے۔ تو خود وہ بچہ جو معصوم گود میں تھا وہ بولا کہ میرا باپ جریز نہیں ہے، میرا باپ تو جنگل میں چرانے والا چرواہا ہے۔ کچھ بچے ہیں جو بالکل بچپنے کے اندر بولے ہیں، یعنی جو بولنے کی عمر نہیں ہوتی ہے اس عمر میں بولے ہیں۔ بعض تو معجزات ہیں اور بعض اللہ کی قدرت ہے، اگرچہ معجزات بھی اللہ ہی کی قدرت ہے، لیکن بعض غیر نبی کا بولنا یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے، اور بعض معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا پیدائش کے فوراً بعد، ابھی تو 2 دن کے بچے ہیں اور فوراً بولنا، یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ کلام کوئی ایرے گہرے نہیں کر سکتا ہے، یہ بالکل ابتدائی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب آپ بالکل 2 دن کے بچے ہیں اور لے کر کے آپ کو آئی ہے حضرت مریم علیہ السلام، اس موقع کا یہ کلام ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جریش پر جب الزام لگا اور ایک عورت چھوٹا سا بچہ لے کر کے آئی جو ابھی پیدا ہوا تھا، اور لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے عبادت خانے سے، جریش کا جو ہاں امام تھے جریز اور اللہ والے تھے، پوچھا لوگوں نے کہ تو یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ تو کہا کیا تم اپنے اس امام کو بزرگ اور پارسا سمجھتے ہو اور اس کو اللہ والا سمجھے ہیں؟
اسی نے میرے ساتھ زنا کیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا. سارے لوگ، چونکہ آج تحقیق کا مزاج تو ہے نہیں کسی میں کہ مسئلے کی تحقیق کرے اور حقیقت تک پہنچے کہ واقعتاً جو کہہ رہے، اس لیے کہ آج بناوٹ کی دنیا اتنی ہو چکی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے. یہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ جس کی بنیاد پر لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے. بس جریج کے باب میں لوگوں نے بے تحقیق گفتگو کو سن لیا اور سن کر کے جریج پر حملہ کیا اور بہت مارا اوپر سے ان کے عبادت خانے کو گرا دیا. چونکہ جریج کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، یہود سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ شریعت پر تھے، بڑے اللہ والے زاہد اور عابد تھے، عبادت خانہ بھی گرا دیا. جریج نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مسئلہ کھول دے، یہ تو غلط الزام ہے. تو خود وہ معصوم بچہ جو گود میں تھا وہ بولا کہ میرا باپ یہ نہیں ہے، میرا باپ تو جنگل میں جانور چرانے والا چرواہا ہے. یہ دوسرا بچہ تھا. اب لوگوں نے کہا کہ معاف فرمائے، ہم نے آپ کی توہین کی، بے عزتی کی اور آپ کا عبادت خانہ گرا دیا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دے. جریج نے کہا مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جو میرا مٹی کا تھا اسی طرح میرا عبادت خانہ کھڑا کر دو. مجھے اس وقت اس روایت پر کوئی مسئلہ زیادہ، ورنہ یہ روایت لمبی ہے کہ اصل جریج کا مسئلہ کچھ اور ہوا تھا. وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی والدہ نے کسی ضرورت کی بنیاد پر ان کو آواز دی. اب وہ نماز میں تھے تو اپنے دل میں سوچنے لگے کہ ماں بلا رہی ہے وانا اصلی، میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پوری ہونے کے بعد اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچے تو ماں نے کہا بیٹا ضرورت تھی تب تو آیا نہیں، اب تو آیا، جا جب تک کہ تو مومسات اور فاحشہ اور بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے. مطلب یہ تھا کہ جب تک تیری ذلتی نہ ہو وہاں تک تیری موت نہ آئے. بس ماں کا یہ جملہ تھا. وقت گزر گیا اور ماں کی بد دعا کے یہ آثار سامنے آ گئے کہ ایک عورت نے آ کر کے آپ پر الزام رکھ دیا. یہ وہ ماں کے کلمات تھے جو سامنے آ گئے. اس کے بعد جب آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی اس وقت یہ جملے کہے کہ اللہ میری ماں کی بد دعا تو پوری ہو گئی، اب تو مسئلہ ظاہر کر دے کہ حقیقت کیا ہے. تو اب تعالیٰ نے وہ مسئلہ ظاہر کیا اور بچہ ہی بول پڑا. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی اطاعت بہت بڑی چیز ہے، ماں باپ کی فرما برداری بہت بڑی چیز ہے. ان کو رلایا نہ جائے، ان کو تڑپایا نہ جائے، ان کا دل نہ دکھایا جائے. اور وہ تنہائیوں میں وہ ماں باپ جو بیچارے اپنے لال کے کرتوتوں کو یاد کر کے جب روتے ہیں اور دل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو میرے اس لال کو بہت محبت سے پالا تھا، بڑی شفقت سے پالا تھا، بہت پیار سے پالا تھا، یہ سوچ کر کے کہ بڑا ہو کر کے کام لگے گا، ضرورتوں کو پورا کرے گا، تعاون کرے گا، ہمیں لے کر کے چلے گا. لیکن افسوس کہ آج یہ لال ہمارا جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر ایک کمرے میں تنہائی میں اپنے آنسو بہاتے ہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ بچہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ تنہائیوں میں آنسو بہا رہے ہو. روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے آئے. فرمایا یا رسول اللہ میرے بیٹا میرے حق ادا نہیں کرتا، میرے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اپنے بیٹے کو لے کر آنا. ابھی وہ جا رہے تھے کہ اتنے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا واپس اور فرمایا کہ تم نے جو اپنے دکھرے اشعار کے اندر بنائے ہیں، یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ جو دکھرے ہیں، جو دکھ ہے، اس کو آپ نے اشعار میں بنائے، ذرا وہ اشعار تو سناؤ. فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تو کسی کو کہا نہیں. فرمایا جبریل نے بتایا. کہ عجیب و غریب آپ نے اشعار بنائے ہیں اپنے دکھوں کے اندر. وہ سنائیے. آپ نے وہ اشعار سنائے. اس کے آخری کڑی کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوں یا بنیا میرے بیٹے، اگر تو مجھے باپ سمجھ کر کے میرا حق ادا نہیں کرتا تو کم سے کم پڑوسی سمجھ کر کے کو حق ادا کر لے کہ میں تیرا پڑوسی ہوں. جب یہ جملے وہ کہہ رہے ہیں صحابی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو بہرحال وہ ماں باپ کیسے، وہ بیٹا کیسے پنپ سکتا ہے جس کے ماں باپ آنسو بہاتے ہو اور دکھی ہو، اور جن کے ماں باپ کا رونا ہو وہ اولاد کیسے پنپ سکتی ہے؟ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ اولاد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور سنو، تمام گناہوں کی سزا بعد الموت ہے، لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا ہی سے ظاہر ہو جاتی ہے.
اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں کہ اپنی اولاد کی طرف سے پھر اس کے اوپر کیا مصائب آتے ہیں، کیا پریشانیاں آتی ہیں، کیا حالات آتے ہیں۔ ایک صاحب کے بعد میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو اس کا بیٹا گھسٹ کر لے گیا اور گھسٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ جب ایک حد پر پہنچا تو اس باپ نے اپنے بیٹے سے یوں کہا کہ بس چھوڑ دے، اب مجھے نہ گھسٹ۔ کہا یہیں تک تو کیوں بولا، اس سے پہلے کیوں نہیں بولا؟ کہا میرے باپ کو بھی میں نے یہیں تک گھسیٹا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جن کی اولاد سے ماں باپ خوش نہ ہو، ان کا دل ناراض ہو، وہ اولاد کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، وہ پنپ نہیں سکتی ہے۔ اب تعالیٰ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی۔ روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں بھی ہے باپ بھی ہے، میں کس کی خدمت کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کر، پھر فرمایا ماں کی خدمت کر، پھر فرمایا ماں کی خدمت کر، اور چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کی خدمت کر۔ محدثین نے اس پر لکھا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس پر رقم تراز ہے اور اس پر لکھتے ہیں کہ اصل میں ماں اپنی اولاد کے لیے 3 دکھ اٹھاتی ہے، اور وہ 3 دکھ ایسے ہیں کہ ان تینوں دکھوں کے اندر باپ شریک نہیں ہے۔ پہلا دکھ اپنے پیٹ میں لے کر کے ماں جو چلتی ہے 9 مہینے تک، وہ اپنی اولاد کے خاطر وومیٹنگ برداشت کرتی ہے، پیٹ کا درد برداشت کرتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اگر اس کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کھانا نہ کھاؤ تو وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے، لیکن اپنی اولاد کو تکلیف پہنچنا، اس کا اسقاط ہو جانا، اس کا گر جانا، اس کو پیٹ میں تکلیف پہنچے، اس طرح کی کوئی، حتیٰ کہ اپنی مرغوب سے مرغوب چیز کو چھوڑ دیتی ہے، یہاں تک کہ آخری وقت میں اپنی اولاد کے خاطر اپنے پیٹ کو بھی چروا دیتی ہے، اپنا آپریشن کروا لیتی ہے، اپنا سیزر کروا لیتی ہے، لیکن اپنے لال کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، اپنے بیٹے کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، اپنی اولاد کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ جو 9 مہینے تک ماں نے جو دکھ اٹھائے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اس میں ماں کے لیے ہے، باپ شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا دکھ پیدائش کا ہے کہ پیدائش کے موقع پر ماں کو جو درد ذہ کی جو ولادت کی تکلیف ہوتی ہے، گویا کہ ماں دوسرا جنم لیتی ہے، ماں کو ایک دوسرا جنم ملتا ہے درد ذہ کی تکلیف کے اندر، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس میں باپ شریک نہیں ہے، ماں اکیلی ہے۔ اور تیسری تکلیف جو اٹھاتی ہے ماں، وہ تکلیف ہے کہ ولادت کے بعد اور پیدائش کے بعد ماں اپنے خون کو دودھ بنا کر کے اپنی اولاد کو پلاتی ہے، حتیٰ کہ ماں کو ایسا لگے کہ اس چیز کے کھانے سے میرے دودھ کے اندر بگاڑ ہوگا اور میرا بچہ بیمار ہو جائے گا، تو وہ مرغوب شے کے ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو چھوڑ دیا کرتی ہے۔ یہ 3 دکھ وہ ہے اور 3 تکلیفیں وہ ہیں جس میں ماں کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ماں اکیلی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا 3 مرتبہ نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا لیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ کے ذمہ تعلیم و تعلم اور تربیت ہے، اور اب تعلیم و تعلم اور تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ باپ کی ہوا کرتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ لیکن حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ماں کے فضائل ہیں ویسے باپ کے بھی فضائل ہیں، ماں کے فضائل اپنی جگہ مظلم، وہاں باپ کے بھی فضائل ہیں۔ اگر روایات میں اور قرآن کریم کی آیات میں اگر غور کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں ماں کے فضائل بیان کیے گئے، باپ کے فضائل بھی بہت زبردست بیان کیے گئے۔ ماں کے فضائل میں اگر یہ کہا گیا کہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے، تو دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ تب راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا، اور اللہ ناراض ہوگا اگر باپ ناراض ہے۔ آپ ان دونوں روایتوں میں غور کریں کہ ماں کے لیے تحت القدم بیان کیا گیا، یعنی نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ کا مقام جب نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں تو بلندی اور ربوبیت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں بلندی کی طرف اشارہ ہوا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بلندی اور فوقیت اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، صرف ماں ہی کے فضائل اور باپ کے مناقب اور فضائل کو بیان نہ کرنا
یہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت عیسویت کا تعلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ والدہ ہے، آپ کے باپ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے صرف ان کی والدہ ہے، اس لیے ان کے ماننے والے صرف ماں کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، باپ کے مناقب اور فضائل کو بیان نہیں کرتے۔ تو جو صرف ماں کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہیں وہ طریقہ عیسویت کے اوپر جا رہے ہیں، اور ہم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، جس کا فالو کر رہے ہیں، جس کی فرما برداری کر رہے ہیں، جس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کے والد بھی ہے، ان کی والدہ بھی ہے، آپ کے والد کے مناقب بھی ہے، آپ کی والدہ کے مناقب بھی ہے، دونوں اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس لیے ہم جس نبی کے فالو آور ہے اور جس نبی کی اتباع کر رہے ہیں، ہمارے تو باپ بھی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ماں کے بھی ہے، اس لیے ہمارے وہاں دونوں کا مقام ہوگا۔ اسی لیے آپ چلے جائیں یورپ کے ممالک میں جہاں مذہب یا عیسائیت چلتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہاں عورتوں ہی کو غلبہ دیا جاتا ہے ہر مسئلے کے اندر، مرد کا کوئی غلبہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کورٹ بھی جو ہے وہاں عورت ہی کی طرف راغب ہوتی ہے، بچے اسی کو دلائے جاتے ہیں، مکان اسی کو دلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ مکان اپنا ہوتے ہوئے بھی شوہر کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شریعت عیسویت کے مطابق چلتے ہیں۔ اور ہم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے، ان کے باپ بھی ہے، ان کے ماں بھی ہے، اس لیے ہمارے وہاں دونوں کے فضائل اور مناقب ہوں گے۔ اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہو اولاد کو تو باپ سے مشورہ کرے اور ماں سے دعائیں لے۔ باپ سے مشورہ کرے، اپنے باپ سے مشورہ کرے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، باپ آپ کو صحیح رائے اور مشورہ دیں گے، اور ماں سے دعائیں لے کہ امی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائے۔ بہرحال شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باپ کے بھی فضائل ہے اور ماں کے بھی فضائل ہے۔ بہرحال جریج کا جو واقعہ ہوا اس میں ماں نے بلایا، وہ نماز میں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی شریعت میں بہت ممکن ہے کہ نماز میں بلائیں اور جانا جائز ہوگا، واللہ عالم۔ ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اگر ہم نماز پڑھتے اور ہمارے ماں اور باپ بلائیں تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ماں باپ بلائیں اور ان کو پتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود اگر بلائیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی ضروری اہم امر پیش آ گیا ہے، اس لیے نماز توڑ دیں اور ان کے لیے چلے جائیں۔ لیکن اگر ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں اپنی نماز کو مختصر کر دیں لیکن پوری کر دیں اور اس کے بعد جائیں۔ بہرحال اگر نماز توڑ دی ہے تو اس صورت میں اس نماز کے اوپر بنا نہیں ہو سکتی، یا سر نو نماز کو پڑھنا پڑے گا، یعنی نئے سرے سے نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ بہرحال جریج کے واقعے میں وضو کا مسئلہ ثابت ہے، اس پر بات سے بات چل پڑی کہ چند بچے ہیں کہ جو بچپن میں اس زمانے میں بولے ہیں جس زمانے میں عمومی طور پر بچہ نہیں بول سکتا، 2-4 دن کا، 5 دن کا، مہینے کا، 1.5 مہینے کا، اس عمر میں نہیں بولا کرتا، اس عمر میں بچے بولے ہیں، یا تو معجزہ ہے یا اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل ہی کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر اپنے گود میں بیٹھی ہوئی دودھ پلا رہی تھی، اور اتنے میں ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر پرتپاپ دوڑتا ہوا، تیز رفتار اور سونے کے زیورات پہنا ہوا اور مالدار بڑا اور شاندار گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑتا ہوا نکلا۔ تو ماں کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ میرے بچے کو ایسا ہی بنا دینا، یعنی مالدار بنا دینا۔ تو دودھ پیتے پیتے بچے نے منہ نکالا ماں کے سینے سے اور گود سے، اور اس نے کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ عمر اس کے بولنے کی نہیں تھی لیکن اس عمر میں بول رہا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے، میں جب چاہتا ہوں زبان کو کھول دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں زبان کو بند کر دیتا ہوں۔ اسی لیے ایک عمر کے آ جانے پر کبھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے لقوہ ہو جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے، زبان بولنے سے بند ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اس بات کے اوپر میں تمہیں ایک بات عرض کروں کہ بدن ہمارا ہے لیکن کلی اختیار پھر بھی ہمارا نہیں۔ مسئلہ یاد رکھیں، میں اہل علم کو بھی اس سلسلے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ بدن ہمارا ہے لیکن کلی اختیار پھر بھی ہم کو ہمارے بدن پر نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اپنے بدن پر کلی اختیار ہوتا تو پھر اس صورت میں مونچھ کے بال ایک مرتبہ کاٹ لیتے، پھر ہم نکلنے نہ دیتے۔ یہ روزانہ مونچھ کے بال کا نکلنا یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ بدن میرے اختیار میں نہیں ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ جب بدن میرے اختیار میں نہیں ہے تو میری قوت میرے اختیار میں کہاں سے ہو سکتی ہے؟ میرے بدن کے اندر حق تعالی جل شانہ ناخن بڑھا رہے اور مونچھیں بڑھ رہی ہے اور داڑھی بڑھ رہی ہے، تو یہ تمام چیزوں کا بڑھنا دلیل ہے اس بات کی کہ میرا بدن کلی طور پر میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی بھی ان چیزوں کو بڑھنے نہیں دیتا۔ جب بدن اختیار میں نہیں ہے تو بدن میں رکھی ہوئی قوت میرے اختیار میں کلی طور پر کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو قوت عطا فرمائی، لیکن وہی مالک ہے، جب چاہتا ہے قوت کو چھین لیتا ہے اور ہاتھ پکڑنا بند کر دیتا ہے، زبان بولنا بند کر دیتی ہے، آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہے، کان سننا بند کر دیتے ہیں، دماغ سوچنا بند کر دیتے ہیں، قلب سمجھنا بند کر دیتے ہیں، پاؤں چلنا بند کر دیتے ہیں۔ نہ پاؤں گئے ہیں نہ ہاتھ گئے ہیں، نہ زبان گئی ہے نہ دماغ گیا ہے، ساری چیزیں جو کہ تو موجود، نہ انگلیوں میں کوئی کمی، نہ خون میں کوئی کمی، نہ چمڑی میں کوئی کمی، نہ گوشت میں کوئی کمی، نہ ہڈی میں کوئی کمی، نہ لسان اور زبان میں کوئی کمی ہوئی۔ آخر وہ کیا چیز تھی کہ جس کو اللہ نے چھین لیا؟ فرمایا وہ میری قوت تھی جس کو میں نے چھین لیا۔ حق تعالی جل شانہ ہی نے ہمیں قوت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کا باغی بندہ، نافرمان بندہ جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، دوسروں کو بھی اپنا معبود مان رہا ہے، اس کو اپنا خدا نہیں مان رہا ہے، توحید کا قائل نہیں ہے، کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن سر کے بل چلائے گا، یعنی الٹا چلائے گا۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا بھی چل سکتا ہے انسان؟ فرمایا یہ بھی تو ہڈی اور گوشت ہے اور یہ بھی تو ہڈی اور گوشت ہے، پاؤں بھی تو ہڈی اور گوشت ہے۔ جس رب نے آج قوت مشی کو، چلنے کی طاقت کو اس پاؤں کے اندر رکھی ہے، کل کو اللہ وہاں سے نکال کر کے سر میں رکھ دے گا۔ یہ جو قرآن کریم میں آپ نے پڑھا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ ہم تالا لگا دیں گے اس کی زبان پر اور بولنا بند ہو جائے گا، اور اس کے کان بولیں گے، اس کے آنکھ بولے گی، اس کے دل و دماغ بولے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے کہ کیا کیا جرائم کر کے آیا ہے۔ یہاں ظاہری تالا مراد نہیں ہے، اللہ قوت کلام کو بند کر دے گا، اور اس کا نمونہ دنیا میں لقوہ ڈال کر بتاتا ہے اللہ۔ جب بدن میں لقوہ ہو جاتا ہے زبان بولنا بند ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ہی کے اندر الیوم نختم علی افواہہم، زبان پر تالا لگانے کا جو مسئلہ ہے نا، جو قیامت میں لگنے والا ہے، اس کا نمونہ اللہ نے دنیا میں پیش کر دیا۔ تمہارا منہ بھی ہے، تمہارے دانت بھی ہے، زبان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بولنا بند ہو گیا۔ جو رب دنیا میں ہمیں بولنے سے محتاج کر سکتا ہے، وہ قیامت میں بھی ہماری زبان پر تالا لگا دے گا، یعنی قوت کلام کو کھینچ لے گا، ہماری زبان بول نہیں پائے گی۔ تو حقیقت یہ ہے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اشارہ کیا کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور حضرت حوا علیہ السلام میں بدن آدم کا کچھ ٹکڑا لے کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ میں مرد کے کسی حصے سے عورت کو بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور عورت کو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ میں باپ کے بغیر بھی ایک انسان کو وجود میں لا سکتا ہوں، اگرچہ میرا قاعدہ اور ضابطہ اور اصول یہ رہا ہے کہ مرد عورت کے ملنے سے انسان وجود میں آتا ہے، لیکن میں محتاج نہیں ہوں۔ اصول اور چیز ہے لیکن میں اس کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ نے وہاں بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ اسی طرح حق تعالی جل شانہ بچپن میں نہ بولنے کی عمر میں بلوا کر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بڑی عمر میں بولتے بولتے زبان کے بند ہو جانے سے بھی اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو وہ بچہ منہ نکالا اور منہ نکال کر کہنے لگا رب کریم، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، اور پھر دودھ پینا شروع کر دیا اس نے۔ ماں اسی طرح ایک موقع پر اور لے کر کے بیٹھی تھی اور دودھ پلا رہی تھی اسی بچے کو، اتنے میں ایک عورت کو مارتے گھسیٹتے لے جا رہے تھے اور اس کو کھینچ رہے تھے، اور اس پر الزام تھا کہ تو نے چوری کی ہے، تو نے زنا کیا ہے۔ وہ بیچاری خادمہ تھی، وہ باندھی تھی، وہ نوکرانی تھی۔
وہ اور جو ہے اس پر الزام تھے چوری کے اور زنا کے، اور وہ کہہ رہی تھی میں نے چوری بھی نہیں کی، میں نے زنا بھی نہیں کیا، یہ غلط ہے، مجھ پر الزام ہے۔ اسی طرح اس کو ذلتی کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، وہی بچہ اور وہی ماں، اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ بچے نے دودھ پیتے پیتے منہ نکالا اور فرمایا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ اب کیا مسئلہ تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا جو انسان گھوڑے سوار تیز رفتار سونا پہنا ہوا اور بڑے تیز رفتاری کے ساتھ جو جا رہا تھا، اور ماں نے کہا میرے بچے کو ایسا بنانا، حقیقت میں دولت تو تھی، ایمان نہیں تھا۔ اور یہ دوسری عورت جس کو مارتے ہوئے لے جا رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی میں نے زنا اور چوری نہیں کی ہے، یہ ایمان والی تھی، نیک اور صالحہ تھی۔ بچے نے اشارہ کیا اے اللہ مجھے بے ایمان نہ بنانا، مجھے ایمان والا بنانا۔ یہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے، اور اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت دے رکھی ہے اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اس کی حقیقت کا پتہ تب چلے گا جب سکرات کا وقت ہمارا ہوگا اور جو ہے ہم والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، جب ہم پاؤں پہ پاؤں مار رہے ہوں گے اور ہمارے روح کھینچی جا رہی ہوگی پاؤں سے اور ہاتھ سے اور بدن سے، اور جب ہم بے چین اور پریشان ہوں گے اور فرشتوں کا نظارہ ہوگا اور وہ حالت ہوگی اور چمچیوں سے پانی پلایا جا رہا ہوگا، چمچ سے پانی پلایا جا رہا ہوگا، اور بے بسی اور بے کسی، اولاد دیکھتے ہوئے بھی ہمیں کچھ نہیں کر پائے گی، اور بیوی دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائے گی، اور شوہر اپنی بیوی کو جھانکنی کے عالم میں دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ بہت تو وہ یاسین شریف پڑھے گا اور کیا کرے گا، یا وہ اولاد یاسین شریف پڑھے گی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور اس بے بسی کا عالم یہ ہوگا کہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے وکیل من راق، ہے کوئی رقیہ پڑھنے والا کہ دوائیں تو کارگر نہیں ہوئی اور کوئی دوا میرے اوپر جو ہے اثر انداز نہیں ہو رہی ہے کہ جو مجھے بچا لے۔ اب کسی رقیہ پڑھنے والوں کو، کسی تعویذ والوں کو اور کسی جھاڑ پھونک والے کو بلا لو تاکہ اس کے ذریعے سے مجھے نجات مل جائے۔ لیکن جب جاکنی کا اور سکرات کا وقت ہوتا ہے اس موقع پر نہ راقی اور رقیہ کرنے والا ہمیں بچا سکتا ہے، نہ دوا بچا سکتی ہے۔ اس عالم میں اگر ہمارے پاس ایمان ہوگا تو اس ایمان کی وجہ سے رب کریم اور مولا کی طرف سے، اپنے پالنہار کی طرف سے، اپنے مربی کی طرف سے جب ہمیں خوشخبری کا یہ پیغام ملے گا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا میرے بندے آجا، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، ارجعی الی ربک، اپنی روح سے، ہماری روح سے اللہ کہے گا آجا میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، ساری زندگی تو نے میری رضامندی کے اوپر اس دنیا کے اندر اپنے ایام کو، اپنے مہینوں کو، اپنے سالوں کو گزارا، تیری راتیں بھی میری رضامندی پر گزری۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے بات میں آتا ہے کہ رات بھر عبادت کرتی تھی اور فجر کے وقت یوں کہتی تھی مولا تو نے صبح کیوں کر دی، مجھے جو تجھ سے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا امی کیا حال ہوا آپ کا قبر میں جانے کے بعد؟ فرمایا بیٹی، خادمہ تھی وہ جس نے خواب دیکھا، فرمایا بیٹی میں جب قبر میں پہنچی تو فرشتے آئے بن کر نکیر میرے سوال کے لیے، اور مجھے سوال کیا من ربک کا، تو میں نے پوچھا من این جئتما، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا من السما، ہم آسمان سے آئے۔ تو کہا اچھا تم اتنے دور سے آئے اور اللہ کو نہیں بھولے تو میں 5 فٹ نیچے آ کر اپنے رب کو بھول جاؤں گی؟ فرمایا میرے اس جواب پر وہ واپس ہو گئے۔ تو یہ جب ہی ہو سکتا ہے من ربک کے بعد میں جواب، جبکہ دنیا میں ہر وقت رب 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 رب، اللہ اللہ اللہ، نمازوں میں اللہ، ذکر میں اللہ، اٹھتے بیٹھتے اللہ، نمازوں کے بعد اللہ، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ کو اگر یاد کرتے رہو گے تو پھر موت کے موقع پر بھی اللہ ہی کا لفظ نکلے گا، اور وفات کے بعد سوال پر بھی اللہ ہی کا لفظ نکلے گا۔ اور اگر ہم اسی دنیا میں مست رہے، اور دنیا ہی کے تذکرے تو حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے
اپنی نگاہوں کا خود ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ کراچی میں یا اسلام آباد کے اندر کہیں پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک صاحب مرض الوفات میں مبتلا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اس بیماری کے اندر اور اخیری وقت کے اندر ساری چیزیں بول رہے ہیں, ساری چیزیں, دوا لاؤ, مجھے دوا پلاؤ, روٹی لاؤ, مجھے پانی پلاؤ, چائے مجھے پلاؤ, ساری چیزیں بول رہے ہیں. اور ان سے کہا جا رہا ہے توبہ کرو, توبہ توبہ کرو, بار بار اصرار کیا جا رہا ہے, لیکن لفظ توبہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا ہے. سارے الفاظ بول رہا ہے لیکن لفظ, حضرت فرماتے ہیں میری نظر کے سامنے کا یہ مسئلہ ہے. فرمایا اسی وقت میں نے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھائے. حکیم صاحب فرماتے رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, حکیم صاحب فرماتے میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے, اے میرے رب مجھے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. ساری چیزیں وہ بول رہا ہے, لفظ توبہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا, اس لیے کہ ساری زندگی اللہ نہیں بولا, ساری زندگی توبہ نہیں کیا, تو مرتے وقت اللہ نے توبہ کو سلب کر لیا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر والی بنانی چاہیے. اگر ذکر والی بنی ہے, اٹھتے بیٹھتے ماں اور بہنوں کے لیے تو بہت آسان ہے, کھانا پکا رہی ہے تو اس موقع پر تسبیح زبان پر ہو, کوئی ضروری نہیں ہے گننا, بس ویسے ہی سبحان اللہ پڑھتی رہے, درود شریف پڑھتی رہے, الحمدللہ پڑھتی رہے, اللہ اکبر پڑھتی رہے, استغفر اللہ پڑھتی رہے. بہت آسان ہے آپ کے لیے, تو مردوں کے لیے بھی بہت آسان ہے. کاروبار میں ہے, دکان میں ہے, کھیت میں ہے, ہل جوت رہے ہیں, اپنی دکان پر بیٹھے ہیں, جاب پر ہے, اور اپنی زبان اللہ کی یادوں سے مست ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر زبان رب کریم کی یادوں میں مست ہے تو پھر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اللہ موت کے موقع پر ہم کو یوں کہے گا کہ تیری پاکیزہ زندگی یہ میرے لیے گزری ہے, آجا میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت بتائی کہ معصوم بچہ بول پڑا کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنانا, یعنی اگرچہ دولت ہے لیکن ایمان نہیں ہے, اللہ مجھے ایسا بنانا, یعنی اگرچہ دولت نہیں ہے, ذلتیاں ہے, لیکن اس کے پاس ایمان ہے, تو ایمان بہت بڑی دولت ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے, ہمیں چاہیے کہ ایمان کی قدر کریں, اور اس کی قدر کی حقیقت ہمیں تبھی پتہ چلے گی جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا, جاکنی کا وقت ہوگا, اسی موقع پر ہمیں اس ایمان کی حقیقت کا پتہ چلے گا. تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اس کو لے کر کے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی رفیق حیات, اس وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی اور وہ آپ سے 15 سال بڑے تھے حضرت خدیجہ, اس لیے ان کی عمر قریباً 55 سال کی تھی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کو لے کر کے تشریف لائے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے غار حرا کا سارا واقعہ پیش کیا اور بیان کیا. اس سے پہلے جو اللہ کے حبیب نے 6 مہینے غار حرا میں گزارے ہیں, ہفتے بھر کے لیے, 3 دن کے لیے, 4 دن کے لیے جاتے اور توشہ لے کر کے جاتے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے حبیب کا غار حرا میں خلوت میں جانا اور توشہ لے کر کے جانا, یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ توشہ رکھنا توکل کے منافی نہیں ہے. اگر انسان اپنا کھانا ساتھ رکھتا ہے, اپنے سال بھر کا غلہ گھر میں رکھتا ہے, یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اسباب اختیار کرو, پھر مسبب الاسباب پر اعتماد کرو, اسی کا نام توکل ہے. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھانا لے کر جاتے تھے. کبھی کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسا لگتا کہ شاید کھانا پورا ہو گیا ہوگا, اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ لے کر جاتے. اس زمانے میں گوشت تھا جس کو دھوپ میں سکھایا جاتا تھا, وہ کوئی فریز نہیں تھے اس زمانے میں, تو گوشت کو ویسے ہی سکھا لیا جاتا اور پھر جب کھانے کا وقت آتا تو آگ پر اس کو گرم کر لیا جاتا, بھون لیا جاتا, نمک
وغیرہ ڈال کر کے اور اسی کو کھا لیا کرتے تھے. تو گوشت لے کر کے جاتے تھے, دودھ لے کر کے جاتے تھے. اور پھر چونکہ حضرت کی طبیعت انتہائی سخی تھی, اس لیے وہاں جو لوگ چرواہے وغیرہ جانور لے کر جاتے تھے حضرت ان کو بھی کھلاتے ہوں گے, اس لیے دوسروں کو کھلانا. تو کبھی توشہ ختم ہونے کا خدیجۃ الکبریٰ کو احساس ہوتا تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر کے اندر, یعنی یوں سمجھیے کہ قریباً 54 سال کی عمر ہوگی اس موقع پر, 54-55 سال کی عمر ہوگی. اس عمر کے اندر آپ میں سے اگر کوئی حج کے لیے گئے ہیں, عمرے کے لیے گئے ہیں, تو ان کو پتا ہوگا کہ غار ہیرا پر جانے کے لیے 350 سے 400 سیڑھیاں چڑھ کر کے جانا پڑتا ہے. جوان کی ہمت نہیں ہوا کرتی ہے. خدیجۃ الکبریٰ عورت ذات ہو کر 54-55 سال کی عمر میں اتنی سیڑھیاں چڑھ کر کے اپنے محبوب کو توشہ پہنچاتی تھی, اپنے محبوب کو کھانا پہنچاتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. جب پہلی وحی اتری اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر کے تشریف لائے تو نبی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے آپ نے اپنی وحی کے پورے واقعے کو سنایا اور فرمایا خشیت علی نفسی, مجھے خوف ہے میری ذات پر کہ اگر اسی طرح مجھے دبایا جاتا رہا ہر موقع پر تب تو میں مر جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھارس دینے والی, تسلی دینے والی, اطمینان دلانے والی وہ آپ کی رفیق حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور جن الفاظ میں آپ کو تسلی دیتی ہے وہ الفاظ بڑے پیارے ہیں. بخاری شریف کے دوسرے ہی صفحے کے اوپر وہ الفاظ موجود ہیں, انک لتصل الرحم وتکسب القلب وتحمل المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. فرمایا آپ صلہ رحمی کرنے والے, آپ غریبوں کی مدد کرنے والے, آپ گرے پروں کو اٹھانے والے, آپ دکھروں کے دکھوں میں حصہ لینے والے, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے, آپ حق کے خاطر لڑنے والے. اتنے اونچے آپ کے اخلاق ہیں اور ان اخلاق والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. یہ اخلاق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے بعد کے نہیں ہے, نبوت سے پہلے کے ہیں, نبوت کے بعد کے نہیں. صلہ رحمی کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, غریبوں کا تعاون, بیواؤں کا تعاون, معذوروں کا تعاون, گرے پروں کو اٹھانا. کسی کے پاس ہنر ہے لیکن ہنر چلانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس کو ہنر چلانے کے لیے تعاون کرنا. مثلا کوئی ٹیلر ہے اور اس کے پاس مشین نہیں ہے, آپ نے اس کو مشین لے دیا. یہ اللہ کے نبی کی صفت تھی. آپ کی مہمان نوازی, وتقری الضیف, مہمان نوازی, وتعین علی نوائب الحق, حق کے خاطر آپ کا لڑنا, یہ اخلاق حمیدہ آپ کے نبوت سے پہلے کے تھے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صفات حمیدہ, یہ اچھے گن, اچھے صفات, اچھی خصلتیں آپ کی بیان کر کے کہہ رہی ہے جن میں یہ صفات تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ امت کے جس فرد میں بھی یہ صفات ہوں گے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. خوب سن لو, جن میں یہ صفات ہوں گے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ تسبیح و سجادہ کا نام تصوف نہیں ہے, خلق خدا کی خدمت کا نام تصوف ہے. مخلوق کی خدمت, ان الفاظ پر غور کریں, مخلوق کی خدمت, اور ان الفاظ میں آپ کو تسلی دی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تانا نہیں دیا, یہ نہیں کہا کس نے کہا تھا آپ کو جانے کو, کیوں جاتے تھے وہاں, کیا ضرورت پڑی تھی, کوئی تانے کا لفظ نہیں, بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ آپ کو تسلی دے رہے. اور اس زمانے کے آپ کے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس آپ کو لے جا رہے, اس لیے کہ وہ آسمانی کتاب کے عالم تھے, ان کے پاس لے گئے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, اور فرمایا اپنے بھتیجے سے سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ورقہ نے ساری بات کو سننے کے بعد کہا ھذا الناموس الذی قد جاء موسیٰ, یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا, یعنی یہ وہی ہے اور یہ آپ کو نبوت ملی. اور ورقہ نے کہا کہ اب آپ کے ساتھ دشمنیاں ہوگی, جلا وطنی کے مسائل ہوں گے, آپ کے خلاف سازشیں ہوگی. جب یہ بیان دے رہے ہیں ورقہ تو خدیجہ اس موقع پر اللہ کے حبیب تعجب سے پوچھ رہے ہیں کیا ایسا بھی ہوگا میرے ساتھ, یعنی مجھے جلا وطن کیا جائے گا, مجھے نکالا جائے گا, اب مخرجی مجھے نکالیں گے, میرے قتل کی سازشیں ہوگی. فرمایا ہاں,
جو اللہ کے دین کو لے کر اٹھتا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کو لے کر اٹھے ہوئے ہیں، اسی بنیاد پر ان کے ساتھ اور کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے، یہ محمد الرسول اللہ کی صفات کو لوگوں میں اجاگر کرنے والے، اسی بنیاد پر ان کے ساتھ دشمنی ہے، ورنہ یہ اپنا کھاتے ہیں، اپنا پیتے ہیں، اپنی ضرورت اپنے خود پورے کرتے ہیں، کسی اور سے مانگتے نہیں۔ ان کے ساتھ یہ دشمنی کا معاملہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ جو دین کے پرچم کو لے کر اٹھتا ہے وہ دوسروں سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو ورقہ نے کہا جو بھی دین کو لے کر کے اٹھتا ہے ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور ورقہ نے یہ بھی کہا اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن افسوس کہ ورقہ اس سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور اس کے 2.5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد، یعنی اقرأ بسم ربک الذی کے نزول کے 2.5 یا 3 سال کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ دوسری وحی کا نزول ہوا جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم ملا۔ اب آپ نے جو سن رکھا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں زید، یہ تطبیق کے لیے صرف کہا گیا ہے، ورنہ اصل اصول اگر کوئی سب سے پہلے ایمان لایا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائی، آپ پر جانثار ہو گئی اور اپنی دولت کو نبی کے قدموں میں لٹا دیا۔ حق تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھے تحریم کے سلسلے میں کچھ کہنا ہے، اس لیے میں نے مقدمے کے طور پر، چونکہ سب سے پہلے ازواج مطہرات کا اس میں بیان ہے، اس لیے میں نے چند تمہیدی باتیں انشاءاللہ کل بھی میں عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کو بچا کر لے جانے کی، یعنی موت تک اپنے ایمان کو بچا کر لے جانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مال تو میرے بھائیو، دولت تو ایسا ہے کہ المال راہن وغادن، صبح شام آنے جانے والا ہے۔ صبح کا غریب شام کو مالدار ہو سکتا ہے، شام کا مالدار صبح غریب ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان بچ گیا تو انشاءاللہ آخرت بن جائے گی ہماری۔ اللہ ہم تمام کو ایمان اور اعمال صالحہ والی مبارک زندگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ابھی مجھے پتا چلا مولانا عبد الرحیم صاحب سور تھی، جو میرے رفیق درس بھی ہے، اور ہم نے ایک ہی جماعت میں راندیر جامعہ حسینیہ میں پڑھا تھا۔ مولانا کے بیٹے کا سنا کہ آج انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مبارک مہینہ بھی نصیب ہوا ہے، مغفرت والا مہینہ بھی نصیب، عشرہ نصیب ہوا ہے، اور مولانا کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور پسماندگاہ کو، سبھی کو، ان کی والدہ کو، ان کے اور بھائی بہنوں کو، اقارب رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ تمام طرح کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس راستے پر تو ہم سبھی کو جانا ہے، کوئی پہلے جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنین۔
وارحم موتانا وارحم موتى المؤمنين اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا